السلام علیکم، گوشہ عافیت میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس وقت مرگلہ ہلز پر موجود ہوں تو آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میں موجود ہوں کراچی شہر میں، کنکریٹ کے اس جنگل میں۔ ایک جنگل لگایا گیا ہے، اربن جنگل، جی جناب، شہری جنگل، جو کہ میاواکی میتھڈ کے تحت لگایا گیا ہے۔ اب میاواکی کون ہے، میاواکی میتھڈ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اور ویڈیو کے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ میاواکی میتھڈ کیا ہے اور یہ جنگل کہاں پر موجود ہے اور اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو جناب یہ ہے شہری جنگل، میاواکی میتھڈ پہ تیار کیا گیا یہ شہری جنگل کراچی میں لگایا گیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بارش ہوئی ہے اور میری شرٹ بھی بالکل بھیگ چکی ہوئی ہے، لیکن موسم جو ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت پیارا جنگل ہے۔ یہ میاواکی جنگل ہے جسے شہری جنگل کہتے ہیں اور یہ حیدرآباد میں لگایا گیا ہے۔ اب میاواکی کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ میاواکی جاپان سے تعلق رکھنے والے ماہر نباتات تھے۔ انہوں نے جنگل اگانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جو انہی کے نام پر میاواکی تکنیک کہلایا۔ میاواکی کو یہ معلوم تھا کہ درختوں کو ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں انہوں نے جنگل اگانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس طریقے کے مطابق جہاں جنگل اگانا ہو، اس زمین کو پہلے سے مقامی طور پر پائے جانے والے قدرتی نباتاتی مواد کی مدد سے زرخیز بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 50 تا 100 مقامی درختوں کے بیج اس زمین پر بے ترتیبی سے بوئے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قدرتی جنگل میں ہوتا ہے۔ عام طور پر مصنوعی جنگلوں میں 2.5 ایکڑ کے رقبے میں 1000 کے قریب بیج بوئے جاتے ہیں، لیکن میاواکی میتھڈ میں بیجوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور 2.5 ایکڑ میں 20 تا 30 ہزار بیج بوئے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاواکی نظریے کے مطابق چونکہ اس طرح اگنے والے جنگل میں شروع میں پودوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ان کے درمیان ہوا اور خوراک کے لیے سخت مقابلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معمول سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے جنگل 10 گنا زیادہ رفتار سے اگتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 سے 3 برس کے دوران اس علاقے کی نگرانی کی جاتی ہے، پودوں کو پانی دیا جاتا ہے اور غیر ضروری جڑی بوٹیاں تلف کی جاتی ہیں۔ 2 سے 3 سال بعد جب جنگل اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے مزید نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آ کر ان نوخیز پودوں کو، مطلب کوئی مجھ سے آ کر ان نوخیز پودوں کو ضائع نہ کر دے۔ 20 سے 30 برس کے دوران میاواکی جنگل قدرتی جنگل کی طرح ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس پر مقامی درختوں اور پودوں کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ وہ مقامی ماحول کے مطابق زیادہ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پھل پھول سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں زیادہ خیال یہی رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو یہاں پر پودے لگا رہے ہیں، جو درخت لگا رہے ہیں، ان میں مقامی درختوں کی تعداد، مقامی پودوں کی تعداد زیادہ ہو اور انہیں بے ترتیبی سے، جس طرح بیج بوئے جاتے ہیں بے ترتیبی سے یہاں پر جیسے جنگل میں لگائے جاتے ہیں، اس طرح بیج بو دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو صورتحال آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہاں پہ کچھ جڑی بوٹیاں بھی ہیں، بیلیں بھی ہیں، چھوٹے درخت بھی ہیں اور پھل والے بھی ہیں، پھول والے بھی ہیں، جنہوں نے مل کر ایک بہت ہی خوبصورت جنگل والا ماحول بنا دیا۔ تو یہ ہے میاواکی جنگل میتھڈ۔ شہری جنگل یوں تو کراچی میں ایک اور بھی ہے جو کہ کلفٹن کے نزدیک ہے، امید ہے ہم آپ کو وہاں کی بھی جلد ہی سیر کروائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتے ہیں، تو خدارہ وہ بچا کچا کچرا آپ یہاں نہ پھیلائیے گا۔ اس کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہمارا آپ کا فرض ہے اور اسے ایسے ہی گوشہ عافیت بنائے رکھنا ہے۔ یہ کنکریٹ کے جنگل میں ایک گوشہ عافیت ہے۔ امید ہے میاواکی میتھڈ سمجھنے کا کچھ موقع ملا ہوگا اور اس جنگل کی سیر کر کے آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا۔ تو خود بھی چل کر آئیں، دیکھیں اور بتائیں کیسا لگا آپ کو یہ جنگل، کیونکہ ابھی بارش ہوئی ہے تو 4 چاند لگ گئے ہیں اس کی خوبصورتی کو۔ بہت شکریہ اس چھوٹے سے وزٹ کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔